الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر روزے کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں، روزہ پہلی امتوں پر بھی تھا، لیکن طریقہ کار ان کا مختلف تھا۔ یہودیوں کے ہاں 10 محرم الحرام کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے ہاں ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر سرکار مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کو دیکھا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو جس وقت نجات ملی تھی تو اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضور علیہ السلام بھی بعد کے اندر 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ صرف 10 کا رکھتے تھے، سرکار 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو سرکار روزے رکھتے تھے، آخری عمر تک حضور کا یہ معمول رہا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری واقعہ تحویل قبلہ، اس کے 10 دن بعد روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ تحویل قبلہ یعنی جس وقت قبلہ کی منسوخی کا حکم آیا کہ ہمارا قبلہ پہلے تھا بیت المقدس جو فلسطین کے اندر موجود ہے، جس کی جنگ آج اکیلا فلسطین لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ یہ تھا، چلو وہ تو شہید ہو گئے، جس حالت کے اندر بھی ہے یہ تو مطلب تصور بھی کرے تو کھاتا ہے کہ فلسطینیوں پر گزر کیا رہی ہے، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ سن بھی نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اندر درد دل ہو، مگر نہ ہمارے حکمران یا جرنیل ہوں تو پھر کیا فلسطین کیا پوری دنیا مسلمانوں کی اجڑ جائے، ان کو کیا، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی عیش و عشرت ہے، ان کا اپنا نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف بات بھی کوئی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نے 17 مہینے نمازیں ادا فرمائی۔ تو بعد کے اندر یہودیوں نے تانا دیا کہ ہر چیز الگ رکھ لی ہے، مسلمانوں نے قبلہ ہمارا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر خیال آیا کہ ہم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، خالق کائنات نے نماز کے اندر حکم ارشاد فرمایا، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ نماز کے اندر تحویل قبلہ حکم آیا، نماز کے اندر سرکار پھر گئی۔ یہ واقعہ میں کسی دن اور بیان کروں گا، لیکن روزہ اس واقعہ کے 10 دن کے بعد فرض ہوا، جب روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ ماہ شعبان، اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا نا، اس مہینے کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر جو پچھلے روزے تھے نا، 10 محرم کا، 9 محرم کا، اور اس طرح ایام بیض 13ویں 14ویں 15ویں، یہ تمام حکم سنت پر چلا گیا کہ ان روزوں کو رکھنا سنت ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر صحت مند ہو، تندرست ہو، فرض ہے۔ ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا تو بدلے کے اندر 60 روزے لگاتار رکھے، ایک ناغہ ہو گیا تو پھر گنتی شروع ہو جائے گی۔ یہ روزے کا کفارہ ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا یا جان بوجھ کر ایک روزہ توڑا۔ اس روزے کی فرضیت کا حکم آ جانے کے بعد اب ہر سال ماہ مبارک کے اندر ہر بالغ پر عاقل پر روزے رکھنا فرض ہے۔ نابالغ بچے وہ کہ جن پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اس ماہ مبارک اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ اللہ ذوق شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ روزہ کا احترام کر کے روزہ رکھنے کی۔ اللہم صلی